السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سبق سے پہلے میں نے آپ کو حرفوں کی 8 قسمیں بتائی تھی جو صفات اور مخارج کے اختلاف میں تھیں۔ آج میں ان 8 میں سے 2 یہاں پر جو قسمیں ہیں وہ آپ کو بتانے والا ہوں، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، متحد الصفات مختلف المخارج، یعنی وہ ایسے حرف کون سے ہیں جو صفات میں سے ایک ہیں لیکن مخارج کے اندر وہ الگ الگ ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 پر کیا ہے؟ متحد المخارج، یعنی ایسے حروف جو کیا ہے مخرج میں تو ایک ہیں لیکن صفات میں وہ مختلف ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے حروف ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو حرفوں کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 پر ہے متحد الصفات یعنی مختلف المخارج، یعنی ایسے حروف جو صفات میں سے کیا ہے ایک ہے، ان کے اندر صفات تو ایک پائی جاتی ہیں لیکن وہ مخارج کی وجہ سے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، یعنی وہ حروف جو تمام صفات میں بالکل برابر اور مخارج میں الگ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں نمبر 1 الف اور ذال۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں ہمس ہے، فحثہ شخص سکت، اس کے اندر الف بھی نہیں ہے اور ذال بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نمبر 2 پر ہے کاف اور تا، فحثہ شخص سکت، کاف تا یہاں پر دونوں اکٹھے آ گئے، یعنی یہ ایسے حروف ہیں جن کے اندر صفات ایک جیسی پائی گئی ہیں لیکن مخرج کی وجہ سے وہ کیا ہیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 پر کاف اور تا ہے، ان کے اندر صفات ایک پائی جاتی ہیں لیکن مخرج ان کا الگ الگ ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر جو جوڑا ہے وہ ہے سا اور ہا۔ ٹھیک ہے، سا اور ہا کے اندر صفات تو ایک جیسی ہیں لیکن کیا ہے مخارج کے اندر کیا ہے یہ الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر جو ہے وہ ہے جیم اور دال۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر صفات تو ایک ہیں یعنی صفات لازمہ، لیکن مخارج کے اندر یہ کیا ہے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 پر ہے نون اور میم، ان کے اندر صفات تو ایک جیسی ہیں لیکن یہ مخارج کی وجہ سے کیا ہے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح نمبر 6 پر ہے واو اور یا۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا ہے صفات تو ایک جیسی ہیں لیکن کیا ہے مخارج کے اندر کیا ہے یہ الگ الگ ہیں۔ اب ان حرفوں میں تمایز و جدائی مخرج کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے آپ کو مختلف المخارج یعنی الف ذال کاف تا، یہ صفات میں تمام صفات میں تو ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر ہمس ہے تو دونوں کے اندر ہمس پائی گئی ہے، جہر ہے تو دونوں کے اندر جہر پائی گئی ہے، شدت ہے تو دونوں کے اندر شدت پائی گئی ہے، استعلاء ہے موٹائی ہے تو دونوں کے اندر موٹائی پائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر باریکی والی صفات ہیں تو یہ حرف باریکی والی صفات کے اندر ہی آئیں گے، لیکن ان کے اندر جو اختلاف ہے یعنی الگ الگ ہیں یہ مخرج کی وجہ سے ہیں، صفات میں یہ حروف ایک جیسے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ حرفوں کی صفات کیسے معلوم کی جائے، یعنی الف کہاں ہے، ذال کہاں ہے، اس کے اندر کتنی صفات ہیں اور کون کون سی صفات ہیں، تو یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے 5 سبق پڑھائے ہیں۔ آپ وہ سبق دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے الف سے لے کر یا تک حرفوں کی صفات ڈھونڈ کے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ بھی اسی طرح صفات کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو دوسری صفت ہے وہ ہے متحد المخارج، یعنی ایسے حروف جو مخارج میں تو کیا ہوں اکٹھے ہوں لیکن مختلف الصفات، صفات میں وہ کیا ہوں الگ الگ ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے مخرج نمبر 1 ہے الف واو اور یا، ان کا مخرج تو ایک ہے لیکن یہ صفات کی وجہ سے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں نمبر 2 پر ہے حمزہ اور ہا۔ ٹھیک ہے، یہ نکلتے تو ایک جگہ سے ہیں لیکن ان کے اندر صفات کے اندر کیا ہے فرق ہے، الگ الگ ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے عین اور ہا، نکلتے ایک جگہ سے ہیں لیکن ان کے اندر جو فرق ہے وہ صفات کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں نمبر 4 پر غین اور خا، نکلتے ایک جگہ سے ہیں لیکن صفات کے اندر کیا ہے الگ الگ ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 5 پر ہے جیم شین یا غیر مدہ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے مخرج میں تو ایک ہے، مخرج میں کیا ہے ایک جگہ سے نکلتے ہیں لیکن کیا ہے صفات کی وجہ سے ان کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پر ہے قا دال تا، مخرج ان کا ایک ہے لیکن ان کے اندر جو فرق ہے، دال کیا ہے باریک ہے، قا موٹا ہے،
تا ایک باریک ہے، تو ان کے اندر جو فرق ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ صفات کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح نمبر 7 پر دیکھیں، سا ذال وا، ان کے اندر جو فرق ہے وہ صفات کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، صفات کی وجہ سے ان کے اندر فرق ہے اور مخرج ان کا ایک ہے۔ اسی طرح نمبر 8 پر دیکھیں، صاد زا سین، ان کا مخرج ایک ہے، یہ نکلتے ایک جگہ سے ہیں، لیکن صفات کی وجہ سے ان کی آوازیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر سیٹی بھی پائی جاتی ہے، صاد زا سین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، زا کی آواز الگ ہے، سین کی آواز الگ ہے، صاد کی آواز الگ ہے، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن ان کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 پر ہے با میم واو، ٹھیک ہے۔ اب با میم واو جو ہے، واو غیر مدہ، اب یہ کیا ہے؟ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے، وہ صفات کی وجہ سے ہے۔ اب ان حرفوں میں جدائی کسی نہ کسی صفات لازمہ کی وجہ سے ہوگی، ٹھیک ہے، ان حرفوں میں کیا ہے؟ کسی نہ کسی صفات لازمہ کی وجہ سے ان کے اندر جدائی ہوگی، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کو صفات لازمہ، ممیزہ، مقومہ کہتے ہیں۔ ممیزہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرف کو جدا کرتی ہیں، جیسے تا قا کو جدا کر دیا، قاف کاف کو جدا کر دیا۔ اسی طرح ایسے حروف ہیں جو نکلتے ایک جگہ سے ہیں، لیکن ان کی آوازیں کیا ہیں؟ مختلف ہو جاتی ہیں، کوئی حرف موٹا ہو جاتا ہے، کوئی حرف باریک ہو جاتا ہے، تو اسی صفت کی وجہ سے، یعنی ممیزہ، امتیاز کرنے والی، ان حرفوں کو جدا جدا کرنے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ متحد المخارج، یعنی مخرج میں تو ایک ہے، لیکن وہ مختلف الصفات، صفات کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہے؟ فرق ہے۔ اس کے بعد اوپر والی جو تھی متحد الصفات، یعنی صفات میں ایک جیسے ہیں، الف ذال کاف تا سا ہا، یہ صفات میں تو ایک ہے، لیکن مخرج ان کا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو 2 قسمیں بتائی ہیں کہ متحد الصفات، ایسے حروف جو صفات میں ایک جیسے ہوں، مخارج کی وجہ سے ان کے اندر فرق ہو، مخارج کی وجہ سے وہ الگ الگ ہوں۔ اسی طرح نمبر 2 پر ہے متحد المخارج، مخارج میں تو ان کا مخرج ایک ہو اور مختلف الصفات، ان کے اندر صفات الگ الگ ہوں، ان کی آوازیں الگ الگ ہوں، ان کی آوازیں امتیاز ہو، ان کے اندر کیا ہے؟ جدائی صفات لازمہ کی وجہ سے آئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں، حرفوں کی 8 قسمیں تھیں، میں نے یہاں پر آپ کو آج 2 بتائی ہیں کہ وہ ایسے حروف کون سے ہیں جو مخرج میں ایک ہیں، صفات میں الگ الگ ہیں، اور وہ ایسے حروف کون سے ہیں جو مخرج میں تو الگ الگ ہیں لیکن صفات میں ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔